رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ معزز سامعین، آیت کریمہ سورہ حشر میں وارد ہوئی ہے۔ اسلام اور ایمان کی ایک بنیادی تعلیم کسی کی قدر شناسی، احسان شناسی اور اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف اور اپنے نیک اور صالح آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنا، ان کے فضل و کمال کا اعتراف کرنا، ان کی کیفیت رجوع و انابت کو تسلیم کرنا، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، آئندہ نسلوں کی حفاظت کی خاطر، ارتداد ذہنی و فکری سے بچانے کی خاطر ان کی دی ہوئی قربانیاں، مجاہدات اور ریاضتوں کو فراموش نہ کرنا، یہ ایمان و اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور مفلحین، متقین اور کامل مؤمنین بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے بزرگوں اور باپ دادوں، اپنے اسلاف کی مغفرت کے لیے تو دعا کریں لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اللہ ہمارے دلوں میں گزرے ہوئے سابق اسلاف، ہمارے واعظین، مرشدین، مبلغین، مجاہدین، جنہوں نے بھی اللہ کے رسول کے دین اور ان کے ایمان ہوئے گلشن کی آبیاری کے لیے، اس کو سربلند کرنے کے لیے اور اس کو دنیا کے سامنے صداقت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے جو کچھ انتھک کوششیں، جنہیں عربی میں جہود مدنیہ کہا جائے گا، وہ ادا کی ہیں، ان کی کوششوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس قوم کی تباہی یقینی بن جاتی ہے جو قوم آنے والی نسلوں کو اپنی پچھلی نسلوں سے کاٹ دیتی ہے اور ان کے بارے میں مزعومات فاسدہ اور تخیلات باطلہ میں اپنی آنے والی نسل کو مبتلا کر دیتی ہے۔ میرے معزز سامعین، اصل میں اس وقت جب دنیا مغرب نے یہ دیکھا کہ سلاحی جنگوں سے، ہتھیار کی جنگوں سے اور تعداد کی کثرت کی جنگ سے مسلمان نسلوں کو کچلا نہیں جا سکتا ہے، مسلمانوں کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے آخری چند سالوں سے پیرس میں زیر زمین بیٹھ کر جو کچھ پلانس بنائے تھے اور جو کچھ انہوں نے تدبیریں رچی تھیں، جو مکر اور فریب اور جعل سازیاں کی تھیں، جسے الغزو الفکری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے دماغ پر اٹیک کرنا، ان کی فکر کو اور ان کے نظریے کو واش کرنا، ان کے دماغ کے اوپر حملہ کرنا، وہ جسم کے، کپڑے کے، ٹوپی کے، کرتے پائجامے کے، جبہ و عمامہ و دستار کے تو مسلمان ہوں لیکن ان کی فکر یہ اسلامی نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے بہت بڑا کام اس سلسلے میں یہ کیا کہ آنے والی نسل کو، گزری ہوئی نسل کے بارے میں مختلف قسم کی بدظنون میں، بدگمانیوں میں مبتلا کر دیا، بلکہ آج کے نوجوان، عوام تو عوام، بلکہ کچھ اپنے گمان کے اعتبار سے پڑھے لکھے نوجوان جو کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کر لیتے ہیں، تھوڑا کچھ بولنا جانتے ہیں، انٹرنیٹ کی کچھ معلومات رکھتے ہیں، وہ ہمارے گزرے ہوئے سلف کے باب میں، وعلی رأسہم صحابہ کرام کے باب میں بھی زبان درازی کرتے ہیں۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے، کتاب الفتن کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس امت کا آخری طبقہ شروع کے طبقے کے اوپر لعنت کرے گا، ان کے بارے میں برا بھلا بولے گا۔ آج کے بہت سے نوجوان اپنے ماضی قریب یا ماضی بعید کے گزرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں بنداس بلا سوچے سمجھے تبصرہ کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے صرف تصوف کی راہوں میں چادریں بچھائیں، انہوں نے صرف نمازوں پر محنت کی، انہوں نے صرف عبادات پر محنت کی، نظام الہی قائم کرنے کی کہاں محنت کی۔ میرے بھائیوں، یہ بولنے کے اعتبار سے تو زبردست جملہ ہے، لیکن حقیقت سے کوسوں دور اور معنویت سے بالکل خالی اور عاری ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں ہاتھ کیوں نہیں بٹایا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت قائم کرنے کے لیے کوئی محنت کیوں نہیں کی، روئے زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے انہوں نے سیاسی اعتبار سے کوئی محنت کیوں نہیں کی، تو ہم ان سے یہی سوال کریں گے اور ان کے منہ پر ایک تماچا دیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے خلافت سماوی، خلافت الہیہ قائم کر بھی دی، لیکن نماز کے مسائل کسی کو نہیں بتائے اور اسلامی معاشرے کو قائم رکھنے کے نظام کو اور اس کے دستور کو اور اس کے قوانین کو نہیں بتایا، تو پھر ایسی خلافت کس کام کی؟ خلافت کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو، اس کے دستور کو، اس کے قانون کو دنیا میں نافذ کیا جائے۔ مقصد یہ ہے۔ اصل گڑبڑ جہاں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ذریعے کو مقصد بنا لیا گیا یا بتا لیا گیا اور مقصد کو ذریعہ بنایا اور بتایا گیا۔ آئیے میں آپ کو آیت استخلاف کے سامنے کھڑا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ مقصد کیا بتایا؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اگر مان لو کہ پوری دنیا میں خلافت الہیہ قائم ہو جائے، اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور مسلمان سیاسی حکمران کرسیوں پر براجمان ہو جائیں، لیکن قرآن کا نظام اور دستور بروئے عمل نہ آئے، لوگوں کی زندگیوں میں نہ ہوں، اور لوگوں میں مغربی تہذیب و ثقافت اور ویسٹرن کلچر یہ بہت زیادہ فروغ پا رہا ہو، تو ایسی خلافت کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا کیا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، یہ غلط باتیں ہیں۔ انہوں نے دلوں کی زمینوں کو ہموار کیا، انہوں نے دلوں کی زمینوں کو آراستہ اور پیراستہ کیا، اور انہوں نے قد افلح من زکاہا پر عمل کیا۔ دیکھو، اصل میں ایک بات یاد رکھو، ہر شخص اپنے اپنے لیول، اپنے اپنے امکانات اور اپنی اپنی استطاعت کے بقدر محنت اور کوشش کرتا ہے۔ کسی کو دوسرے کی کوشش کے بارے میں ذرا بھی تحقیر آمیز جملہ نہیں کہنا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی چوک ہو جاتی ہے تو اس کو اجتہادی غلطی و خطا سمجھ کر معاف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ گرتے وہی ہیں جو چلنا جانتے ہوں اور چلنا شروع کر گئے ہوں۔ بیٹھے بیٹھے انگلی کرنا، تبصرے بازی کرنا، یہ تو غلط بات ہے۔ چلنا شروع کرو، چلنے والا ہی ٹھوکر کھاتا ہے، چلنے والا ہی گرتا ہے۔ ہر ایک کی محنت کو، ہر تنظیم، ہر تحریک، ہر جماعت، ہر طبقہ اور ہر شخص کی محنت کو قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ یہ جملہ کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ پچھلوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اب ہم ایک انقلاب صالح پیدا کریں گے۔ ایسا بولنا یہ تو اس بات کے مترادف ہے کہ قرآن کریم نے جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا اعلان کیا، وہ اب تک ثابت نہیں ہوا تھا، اب ثابت ہونے کو جا رہا ہے اور آپ اس کے لیے محنت کر رہی ہے۔ غلط بات ہے، کہنے کے لیے ایک جملہ ہے، لیکن حقیقت میں نظام خداوندی پر اس کی وجہ سے قدغن لگ جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ ایسے جملوں کی وجہ سے عیبدار ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی محنت کو سراہو، اپنے پچھلوں کی بھی قدر کرو، نئے آنے والے میدان میں یہ پچھلوں کے باب میں جملے نہ کسیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، بہت قیمتی بات لکھی ہے کہ آج تک کبھی کوئی سنت
کوئی سنت ایسی نہیں ہے جس پر پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں عمل نہ کیا گیا ہو۔ اگر ایک جگہ نہیں کیا جاتا تو دوسری جگہ ضرور کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے یہ نظام شروع کیا اور ہم نے لوگوں میں یہ انقلاب پیدا کیا، یہ سطحی مطالعے کی دلیل ہے۔ عمیق مطالعے کی ضرورت ہے۔ سطحی مطالعہ، منتشر مطالعہ انسان کو اپنے بڑوں سے مستغنی کر دیتا ہے، اور انسان جب مستغنی ہوتا ہے تو طغیان پر اتر آتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ اور اسلام نے ایک نظریہ پیش کیا ہے، صاف دو ٹوک اعلان کیا کہ پچھلوں کی قربانیاں یہ زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ فرمایا صحابہ کے باب میں بھی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہ کہا ہے کہ جہاں میں ہیں اہل ایمان صورت خورشید جیسے، جہاں میں ہیں اہل ایمان صورت خورشید جیسے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ تو کوئی بھی جماعت اور تنظیم اپنے باب میں یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم نے ہی اس کو شروع کیا ہے، دوسروں نے آج تک اس کی طرف کوئی سر منہ التفات نہیں کیا۔ حقیقت میں یہ غلط نظریہ ہے۔ ہمیں ہر ایک کو عزت و اکرام کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح دین کے جو الگ الگ شعبے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو عزت کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہر شعبے کو پورا پورا پانی پلایا۔ تو جتنے شعبوں میں کام کرنے والے ہیں وہ خلافت نبویہ کی خدمت انجام دیتے ہیں، اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں۔ رفاہ عام کے کام کرنے والے، ہاسپٹلوں اسکولوں کو بنانے والے، نسل انسانی کی تعمیر اور اس کے باب میں فکر کرنے والے، مدارس و مساجد و مکاتب و تبلیغ اور دعوت و ارشاد کا کام کرنے والے، سب ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اسلام ہی کی ساری تنظیمیں اور ساری تحریکیں خدمت کرتی ہیں۔ ایک آدمی سب کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی اعلاء کلمت اللہ کا کام وعظ و تقریر سے کرتا ہے، کوئی تصنیف و تالیف سے کرتا ہے، کوئی اقامت المدارس سے کرتا ہے، کوئی بناء المساجد سے کرتا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ سے کرتا ہے، کوئی خلق خدا کی نفع رسانی کے کاموں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو میں آج کے اس مختصر سی مجلس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے پچھلوں کے بارے میں اپنے ذہن کو پاک اور صاف رکھو۔ ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے ہمارے رب، ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں رتی برابر کینہ پیدا نہ فرما۔ آئیے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کے باب میں ہم اچھی بات کہیں گے۔ میں اپنی آج کی مجلس محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظ گرامی قدر پر ختم کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے، دین کے کام کرنے والی ہر جماعت کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کو مفید تو سمجھے، کافی نہ سمجھے۔ مفید سمجھے لیکن اسی کو کافی نہ سمجھے۔ براڈ مائنڈڈ بننا چاہیے۔ نیرو مائنڈڈ لوگ آپس میں نفرت کی فضاؤں کو پھیلاتے ہیں۔ اس سے کبر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، خیالہ پیدا ہوتا ہے، اور میں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسی باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔